مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، قابل قدر بزرگان محترم، عزیز دوستوں، ساتھیوں، نوجوانوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ہمیں اپنے حبیب، اپنے لاڈلے، چہیتے پیغمبر خاتم النبیین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت و محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق بھی بخشی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی امت میں ہم کو پیدا کیا، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھے ہیں، جس نبی کی رسالت کا ہم لوگ زبان سے، دل سے اقرار کیے ہیں، اور یہ بھی اقرار ہوا ہے کہ دن اور رات پوری زندگی اس نبی کے سنت اور اس نبی کی اتباع کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے۔ یہ سارا عہد و پیمان اللہ کے ساتھ ہمارا ہو چکا ہے، لیکن ہمیں اس بات کی خبر نہیں ہے کہ جو عہد و پیمان اللہ کے پاس ہمارا ہوا ہے، الست بربکم، جو عالم ارواح میں ہم نے اقرار کر کے آیا ہے، ماں پیٹ کے مسلمان ہونے کی بنیاد پر ہم کو یہ چیز ذہن میں، خیالوں میں نہیں ہے، ورنہ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم عہد کر کے آئے ہیں کہ ہم اللہ کو رب تسلیم کریں گے، دین کو اسلام کو دین مانیں گے، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کریں گے اور آپ ہی کو آخری پیغمبر مانیں گے۔ اسی پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے اور ہونا بھی چاہیے۔
اور اللہ کا مزید شکر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مذاہب سے ہٹا کر، مسالک سے ہٹا کر، تمام ہر طرح کے الجھنوں سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اہل سنت والجماعت میں بنایا. اور اہل سنت والجماعت وہ ہے جو نبی کی ہر سنت پر عمل کرتی ہے. جماعت کا نام ٹائٹل ہی بڑا پیارا ہے، اہل سنت. یہ وہ جماعت ہے جو نبی کی ہر سنت پر عمل کرنے والی، نبی کی ہر سنت کو دل و جان سے مان کر، یقین کر کے، بلا چونو چرا، عقل تسلیم کرے یا عقل نہ مانے ہماری، پھر بھی نبی کی بات ہم مانیں گے. ہمارا ارادہ ایک ہو، ہمارا خیال دوسرا ہو، اور نبی کا فرمان ایک ہو، نبی کا ارشاد ایک ہو، تو اس وقت میں ہمارے ارادوں کو، ہمارے خیالوں کو چھوڑ کر نبی کی بات کو لینا، یہ اہل سنت والجماعت. ہمارے خیالوں میں یہ طرح کی کڑائی چلتی رہتی ہے جس کے اندر ہم بہترین خواہشات کے، نفس پرستی کے پکوڑے تلے ہوتے ہیں. ہمارے خیالوں میں یہ کڑائی میں خواہشات کے، نفس کے، چاہتوں کے، من پسند ارادوں کے پکوڑے، بجیاں تلتے ہوتے ہیں. اسی وقت میں نبی کا فرمان آیا کہ تمہاری کڑھائی کو باجو نکالو، تمہارے اس پکوڑوں کو، بجیوں کو نکالو. نبی کا ارشاد اپنی زندگی کے کڑھائی میں ڈالو. تو اب نفس یہی کہے گا کہ نہیں بھئی یہ بجیاں ہم پکا رہے ہیں، مزیدار ہیں، خوشبو ہے، من کر رہا ہے، اب یہ کھائیں گے. نہیں، تمہاری من کی چیز کو باجو رکھو. تمہارے خیالوں میں پکنے والے کڑھائی کو اور اس تیل کو، بجیوں کو باجو پھینکو. نبی کا ارشاد آیا تو ساری چیزیں قربان کرو، یہاں تک کہ تمہاری من کی بھی قربانی، تمہارے نفس کی بھی قربانی، تمہاری ہر جان مال کی قربانی، بس نبی کے ارشاد پر جان نثار کرو. تو اہل سنت پر عمل کرنا. کیسے عمل؟ عقل مانے یا نہ مانے. فلاں نبی کی سنت ہم کو معلوم نہیں تھی، معلوم ہو گئی، لیکن اس پر ہماری زندگی میں عادت نہیں تھی. عادت اس لیے نہیں تھی کہ معلوم نہیں تھا. اب ہماری وہ عادت چلتے چلتے نبی کی سنت سے ٹکرا گئی، پتہ چل گیا کہ یہ نبی کی سنت ہے، تو تمہاری عادت کو اب پیچھے ڈال دو، نبی کی سنت کو اپنی زندگی میں لاؤ، نبی کی سنتوں کو اوڑھنا بچھونا بناؤ. اگر واقعی میں دنیا کے لوگ نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں، صرف زبانی دعویٰ یہاں پر کافی نہیں ہوگا، بلکہ نبی کی محبت کا عین تقاضا یہ ہے کہ وہ نبی کی اتباع کرے. محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اتباع کرے، نبی کی اتباع کرے. ہر حال میں کرنا چاہیے، ہر جگہ کرنا چاہیے، ہر محاذ پر نبی کی اتباع کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ بعض مرتبہ نبی کی اتباع کر لیے، دل نے گوارا کر لیا، دل قبول کر لیا، تو اس وقت نبی کی سنت پر عمل کر لیے، نبی کی اتباع پر عمل کر لیے. اور بعض مرتبہ دل نہیں بولا، من نہیں چاہا، نفس اس کو قبول نہیں کر رہا، اس وقت نبی کی سنت کو بھی چھوڑ دیا، نبی کو بھی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ نبی کی اتباع کو بھی چھوڑ دیا. یہ من پسند کی زندگی بولتے ہیں اس کو، رب اور نبی پسند کی زندگی نہیں. زندگی مومن بندہ ہو یا بندی، وہ زندگی گزارے جس زندگی سے رب اور نبی راضی ہوتے ہوں، جس زندگی سے نبی اور رب راضی ہوتے ہوں.
جس زندگی سے، جن اعمال سے، جن حرکات سے، جن سکنات سے نبی پسند فرماتے ہیں وہ عمل کرو. جو زندگی نبی کو پسند ہے وہ زندگی پر عمل کرو. جو زندگی نبی کو پسند نہیں ہے وہ زندگی کو ترک کر دو، چھوڑ دو. صحابہ کی پوری زندگی آپ اٹھا لیجئے، صحابہ کی پوری سیرت کا آپ مطالعہ کیجئے، کتابیں کھنگالیے. ادنا سے ادنا صحابی کے زندگی میں بھی یہ چیز نہیں ملتی کہ صحابی ہو اور وہ ان کی زندگی نبی کے رضامندی کے خلاف گزاری ہو، اور صحابی ہو نبی کے پسند کے مطابق زندگی نہ گزاری ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. نبی کو جو پسند تھا صحابی وہی پسند کرتے تھے، نبی کو جو پسند نہیں تھا صحابی اس سے رک جاتے تھے. جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ بتایا کہ ایک صحابی کا گھر ایک گلی میں بنا ہوا تھا، یاد ہے؟ اللہ کے نبی اور دوسرے صحابہ نبی کے ساتھ جا رہے تھے. گلی میں دیکھا کہ یہ گھر کس کا ہے، فرمایا کہ فلاں انصاری صحابی کا ہے. بس کچھ نہیں فرمایا. دیکھا چہرے پر کچھ جو ہے ناراضگی کے اثرات ظاہر ہو رہے تھے. وہ صحابی رسول نبی کے چہرے کو دیکھا اور آگے نکل گئے. اتفاق سے کبھی وہ انصاری صحابی سے یہ صحابی کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ تیرا گھر ہے. ہاں میرا گھر ہے. اس گھر پر نبی کی نگاہ پڑی، لیکن میں نے نبی کے چہرے کو غور سے دیکھا کہ نبی اس گھر کو دیکھا، تعجب ہوا اور ناراضگی کے اثرات نبی کے چہرے سے ظاہر ہو رہے تھے. تفاخر اس گھر کے اندر نظر آ رہا تھا. بس اتنا کہنا تھا. ان کے دل میں خیال آیا کہ جو چیز نبی کو ناپسند ہو اور وہ میں اپنے پاس رکھوں اور اس کے اندر رہوں، قیام کروں، نہیں، میں تو یہ نہیں چاہتا. نبی کی پسند ہی میری پسند ہے، نبی کی ناراضگی ہی رب کی ناراضگی ہے. فوراً یہ پورے گھر کو جو ہے مٹی کے لیول کر دیا. چند دنوں کے بعد نبی علیہ السلام کا گزر ہوا. دیکھا کہ یہاں گھر تھا، گھر نہیں. پوچھا کہ بھئی گھر والے کو بلایا، وہ انصاری صحابی کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھئی یہاں گھر تیرا تھا؟ ہاں یا رسول اللہ میرا مکان تھا. فرمایا کہ یہ کیا معاملہ کر دیا، اس کو زمین کے لیول کر دیا، گرا دیا. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی قربان ہو، میری جان میری مال، یہاں تک کہ میرے ماں اور باپ بھی آپ پر قربان ہو. میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا، میں نے فرمایا گزشتہ جمعہ یہی کہ میں اپنے کانوں سے سنا تھا کہ آپ کی نگاہ اس گھر پر پڑی اور آپ کے چہرے پر ناراضگی کے اثرات ظاہر ہوئے، اور میرے دل میں یہ بات طے ہو گئی کہ جو چیز نبی کی ناپسند ہو وہ میری بھی ناپسند ہے. حالانکہ نبی یہ نہیں بولے کہ تم گرا دو اس کو جا کے، وہ گھر مجھے پسند نہیں ہے. یہ کبھی زبان سے کوئی حرکت بھی نہیں ہوئی. صحابہ نبی کے اشاروں پر غور کرتے تھے. حکم تو اب کیا جانے، نبی کا حکم ہوتا تو اپنی جانوں کو قربان کرتے تھے. اشاروں پر یہ حالت ہے. آنکھ کے اشارہ ہوا، صحابی نے فوراً بھانپ لیا کہ نبی کا اشارہ کس طرف ہو رہا ہے، نبی کا منشا کیا ہے، نبی اس وقت ہم سے کیا چاہ رہے ہیں. فوراً اس کے اوپر عمل کرا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. نبی تم کو جو کہے کرنے کے لیے وہ تم فوراً کرو. اب تم اس پہ عقل کو مت لگاؤ، میں یہ کرا تو کیسا، گاؤں والے کیا بولیں گے، گھر والے کیا بولیں گے، شادی میں بڑے لوگ آئیں گے، لڑکی والے کیا بولیں گے، لڑکے والے کیا بولیں گے، ان کو کیا منہ دکھائیں گے. ارے تم ساری دنیا کو منہ دکھانے کے چکر میں نبی سے منہ چرا رہے ہو، نبی کی سنت سے جی چرا رہے ہو، من چرا رہے ہو. یاد رکھیں
کئی لوگ ہیں، دیکھنے سننے میں ملتا ہے کہ کئی لوگ نبی کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے دوست ان کو آڑا پڑ جاتے ہیں اور ان کو شرم آنے لگتی ہے۔ مخلوق کے راضی کے خیال کرتے ہوئے نبی کی سنت کو چھوڑ رہے ہیں بہت سارے لوگ، اکثر لوگ۔ یہ سنت زندہ کر لیا تو لوگ کیا سمجھیں گے، میں چہرہ رکھ لیا تو لوگ کیا سمجھیں گے، میں سنت کا لباس پہن لیا تو لوگ کیا بولیں گے، میں ٹوپی لگا لیا سنت کے مطابق تو لوگ کیا بولیں گے، ہم کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور جس نبی کے صدقے سے دنیا میں جیتے ہو، کھاتے پیتے ہو، اس نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے تمہیں مخلوق سے شرم آ رہی ہے؟ نہیں، نبی کی سنت پر عمل کرنے والا دنیا سے کوئی شرم جو ہے محسوس نہیں کرتا، دنیا کی رکاوٹوں سے کوئی اس کے دل پر اثر نہیں پڑتا، بلکہ اس مومن مرد مجاہد کے دل میں نبی کی محبت ہے تو یہ نبی کی اتباع میں، نبی کی سنت پر یہاں تک چل پڑے گا کہ پوری دنیا مجھ سے اس وقت ایک ہی وقت میں سب کے سب ناراض ہو جائے، میرا آقا میرا نبی میرے سے راضی ہو جائے، بس میرا بیڑا پار ہو جائے، دنیا بھی میری کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ سنت لباس پہننا ہے، شرم آتی ہے حضرت، کیسا پہننا حضرت، میں جبہ پہن لے تو، پیجامہ پہنے تو کیسا، ہمیں شرم آتی، چہرہ چھوڑنے کا ارادہ کر رہے ہیں، شرم آتی ہے۔ دوست بولتا ارے اب بھی کئی برے، کیا میں ابھی ایک بھی دو بھی نہیں ہوا، کئی کو تیرے جو بچہ ہے داڑھی۔ میرے دوستو، 1,25,000 سے زائد انبیاء کی سنت ہے، اور اس میں ہمارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کو داڑھی سے مزین کیا گیا، عورت کو چوٹی سے مزین کیا گیا، والنساء بالزوائد، عورت کو چوٹی سے خوبصورت بنایا، مرد کو داڑھی سے خوبصورت بنایا۔ ایک عورت پوری دنیا کا مقابلہ کی حسن اور خوبصورتی کا کہ بھئی پوری دنیا میں کون کتنی خوبصورت ہے، ایک عورت کی حسن و خوبصورتی اتنی بڑی تھی کہ وہ ورلڈ میں نمبر 1 درجے پر آ کر انعام حاصل کر لیتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسٹیج سے اتر کر اس کے سر کے بال بلیڈ لے کر صاف کر دو، اس کے سر کے بال بلیڈ لے کر صاف کر دو، فارم کا انڈا بنا لو اس کے سر کو، مرغی کا انڈا، اب اس کی خوبصورتی باقی رہے گی؟ ارے بولو، اسٹیج پر جن بالوں کی خوبصورتی کی وجہ سے ورلڈ میں نمبر 1 انعام حاصل کیا کہ یہ خوبصورتی ہے، 2 منٹ کے بعد بلیڈ لے کر اس کے سر کو صاف کرو اور پوچھو کہ میں کون خوبصورت ہے، یہ خوبصورت عورت ہے کہ ہمارے سامنے بھی لوگوں کو یہ بدصورت عورت ہے۔ اللہ اکبر، والنساء بالزوائد، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے عورت کو چوٹی سے نوازا، اور اسلام ایک ایسا پاکیزہ اور مہذب مذہب ہے کہ جس کے اندر ہر چیز کا خیال رکھا گیا ہے، مرد کا خیال الگ، عورت کا خیال الگ، مرد کی زندگی کے مسائل کا خیال الگ، عورت کی زندگی کے مسائل کا خیال الگ، ایسا پاکیزہ مذہب ہے۔ ایسے پاکیزہ مذہب میں رہنے والے مسلمانوں کچھ اسلام پر شک ہے، غیروں کو تو شک کیا، شکم کی فیکٹری رہتی ہے ان کے پاس۔ سب سے پہلے جس مسلمان کا دعویٰ یہ مسلمان کر رہا ہے، اسی مسلمان کو اسلام پر شک ہے، ڈاؤٹ ہے، نہیں ایسا۔ تو ہمیں نبی کی سنت پر عمل کرنے، نبی کی اتباع کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں، کوئی عار نہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بہترین حدیث ہے، ایک صحابی رسول ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، کیا نام بولو، بولو زور سے بولو، صحابی کا نام ایک مرتبہ محبت سے بولو، نیکیاں ملے گی، اجر ملے گا، بولو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، صحابی رسول ہیں، کسرا کا بادشاہ، کہاں کا کسرا بادشاہ، بہت پاورفل، طاقتور، پوری سلطنت حکومت اس کے ہاتھ میں۔ ایک مرتبہ
تمام بڑے بڑے مہمانوں کا، بڑے بڑے آفیسروں کا، چیف جو ہے جسٹسوں کا، سارے لوگوں کی جو ہے ایک مرتبہ اس کے دسترخوان پر دعوت دی، اس کے دسترخوان پر دعوت دی، اور اس میں حضرت حذیفہ غریب صحابی تھے، غریب، بالکل غریب میں غریب صحابی، لیکن صحابی رسول ہونے کا رشتہ، نسبت نبی سے تھی، تو بادشاہ نے سوچا کسرا نے کہ بھئی وہ محمد کے غلام کو بھی ہماری اس دعوت میں بلا لو۔ دیکھیے سنیے، ہمارا معاشرہ، ہمارا معاملہ، صحابہ کا معاملہ، صحابہ کا معاشرہ، صحابہ کا ذہن، ہمارا ذہن، صحابہ کی سوچ، ہماری سوچ، کیا فرق ہے؟ سوچئے ذرا ہمارے میں اور ان میں کیا فرق ہے۔ اسی لیے ان کو صحابی کا لقب دیا گیا، اسی لیے قرآن میں ان کے تعلق سے آیتیں نازل ہوئی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی، خدا کے وہ ہو گئے، خدا ان کا ہوا، نبی ان کا، وہ نبی کے۔ دعوت دی، یہ ادنا سے ایک دم غریب بیچارے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو بھی دعوت دی گئی نبی کا جو ہے نسبت سے۔ آئے دعوت میں، کپڑے کچھ پھٹے پرانے تھے، غریب بیچارے تھے، دعوت بادشاہ کی تھی اور دعوت قبول کرنا بھی چاہیے، تو وہ صحابی رسول وہاں پر گئے، دسترخوان پر بیٹھے، ایک سے ایک 20 قسم کے جو ہے دسترخوان پر میوے، پھل و فروٹ، ہر قسم کا کھانا، سبزیاں، بہترین قسم کے فروٹ وہاں پر دسترخوان پر سجائے۔ بادشاہ کا دسترخوان کیا معمولی رہتا، بہت زبردست دسترخوان رہتا بادشاہ کا، تو اس دسترخوان پر بیٹھ گئے، وہ لوگ بھی بیٹھ گئے، وزیر، مشیر، کثیر تعداد میں سب بیٹھ گئے۔ بادشاہ کی مجلس، دسترخوان وزیروں کا، مشیروں کا، بڑے بڑے طاقتور لوگوں کا، حاکموں کا، حکمرانوں کا، یہ بھی بیٹھ گئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بھی بیٹھ گئے کھانے کے لیے، کھانا اپنے سامنے سے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ بول کے شروع کیا، کھانا کھاتے رہے۔ درمیان میں بشری تقاضا تھا، فطرت تھی، کھانے کا نوالا ہاتھ سے کھا رہے تھے، منہ میں لے جا رہے تھے، لیکن نیچے گر گئے، کھانے کے دانے یا روٹی کا ٹکڑا جو بھی سمجھے نیچے گر گیا۔ فوراً حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو دماغ میں بات آئی، نبی علیہ السلام کی وہ بات یاد آئی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ یا بندی دسترخوان بچھا کر کھانا کھا رہے ہو اور اس درمیان میں بھول کر اس کے ہاتھ سے نوالا گر جائے اور وہ پھر اس کو اٹھائے پاکیزہ کر کے، اگر وہ لقمہ کھانے کے قابل ہو پھر اس کو کھائے، یہ نبی کی بڑی سنت ہے اور یہ نبی کا فرمان ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کو فقر و فاقے سے، تنگدستی سے بچاتے ہیں جو دسترخوان پر گرا ہوا کھانا صاف کر کے اٹھا کر کھاتے ہیں۔ اللہ فقر و فاقے سے بچاتے ہیں، نبی کا فرمان۔ فوراً ان کے دماغ میں آ گئی بات، فوراً اپنے ہاتھ کو دسترخوان پر لیا اور وہ لقمے کو اٹھایا، صاف کیا، وہ لقمے کو کھا لیا۔ جیسے ہی وہ صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے مالک کو اندر لیا تو بازو میں ایک شخص بیٹھا تھا، یوں کونے سے اشارہ کرا، اے پتا ہے تجھے کہاں بیٹھا ہے اور کیا کر رہا ہے، اور یہ سامنے کون بیٹھے ہیں؟ فرمایا کہ کیا بات ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے، میرے کون سا عمل ایسا ہے کہ جو آپ کو تکلیف میں ڈال دیا؟ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ آپ نیچے گرا ہوا کھانا اٹھا کے کھائے، دسترخوان پر تو اور بھی ہزاروں نعمتیں، سووں کی نعمتیں ہیں، اس دسترخوان پر کس چیز کی کمی ہے جو آپ گرے ہوئے کھانے کو ایسا جو ہے دیہاتی لوگ جیسا ٹوٹ پڑتے ہیں، نوے فقیر کو بھوک کی جلدی والے جیسا آپ یہ عمل کر رہے ہیں؟ وزیر ہے، یہاں مشیر ہے، بادشاہ ہے، کسرا ہے، بڑے بڑے منسٹر ہیں، ایم پیز ہیں، ایم ایل اے ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، اور تم یہ نچلے درجے کی نیچ حرکت کر رہے ہیں، کیا سمجھیں گے وہ لوگ؟ ناراض ہو جائیں گے وہ لوگ، ایسی حرکت مت کرو۔ کون بولے؟ بازو میں جو اس
دعوت کا آدمی تھا. یہ کون تھے؟ نبی کے غلام تھے. ان کو آسمانوں کی بلندی پر لے کے جاؤ، زمین کی تہ میں لے کے جاؤ، فضا میں لے کے جاؤ، سمندر میں لے کے جاؤ، یہ نبی کے غلام ہی رہیں گے. نبی کی غلامی میں زندگی گزارنے کو اپنے آپ کو فخر محسوس کریں گے، شرم کبھی محسوس نہیں کریں گے. اور جو لوگ نبی کی سنتوں پر عمل کرنے شرم محسوس کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ شرم نہیں محسوس کرنا بلکہ فخر محسوس کرنا کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کی طرف دیکھا، لوگوں کی طرف دیکھا، اس سے فرمایا انترک لہؤلاء الحمقاء سنت نبینا علیہ الصلاۃ والسلام. کیا فرمایا تم نے کہ یہ نیچے گرا ہوا کھانا یہ بادشاہ کی مجلس میں عیب سمجھا جاتا ہے، معیوب سمجھا جاتا ہے، اور گرا ہوا کھانا نہیں کھانا چاہیے. بادشاہ کے دربار میں فرمایا انترک لہؤلاء الحمقاء، کیا میں یہ تمہاری نظر میں عالی شان کے لوگ ہوں گے، یہ تمہارے نگاہ میں بڑے بادشاہ ہوں گے، یہ تمہاری نگاہوں میں بہت بڑے وزیر حاکم حکمران ہوں گے، لیکن ان کے دلوں میں میری نبی کی سنت کی عظمت نہیں ہے، یہ سب سے بڑے پرلے درجے کے بے وقوف ہے میری نگاہ میں. اور ان بے وقوفوں اور احمقوں کے لیے میں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میرے آقا کی سنت ہے کہ گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھاؤں، پاک کر کے کھاؤں اگر وہ کھانے کے قابل ہے. اور تم کہہ رہے ہو کہ ان کی وجہ سے سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا. لہؤلاء الحمقاء، یہ سب احمق ہیں، بے وقوف ہیں میری نگاہ میں. اگر ان کی زندگی میں نبی کی عظمت، نبی کی سنت کی عظمت آئی ہوتی، میں یقیناً ان کو بادشاہ جانا ہوتا، لیکن میں نہیں جانتا. میرے پاس ان بادشاہوں سے بھی بڑی عظمت نبی کی سنت کی ہے. تم شادی میں جاؤ، منگنی میں جاؤ، جہاں کہیں جاؤ، نبی کی سنت کو تھام کر اپنے ساتھ لے کے جاؤ کہ میں جیوں، نبی کی اتباع کر کے جیوں. میرا مرنا ہو سرکار کی غلامی میں، سرکار کی وفات کرتے ہوئے میری روح ہم سو جائے. یہ تھی صحابہ کی زندگی. جہاں کہیں بھی جاتے، جس کسی کے بھی دسترخوان پر جاتے، نبی کی سنت کو اس ہاتھ سے نہیں چھوڑتے. آج ہماری زندگی تھوڑا جائزہ لینا، ذرا جائزہ. اللہ اکبر. لباس کر رہا ہوں، لمبا پہنے لباس کا تو چار آدمی کی طرف دیکھتی کون کیا بولتی کہ ہم نہ بولو. کون تو بھی کیا تو بول رہا ہے، کیا رے جبا پیجامہ ڈالا بول تو نکو بول تو سنے نہیں رہا، ایک دن ڈال لیں. اللہ اکبر. نبی کا لباس ایک دن کے لیے، یہودیوں کا لباس خبر میں جانے تک کے لیے. وہ یہودی جو آج فلسطین میں ظلم کے بمباری کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو ناحق قتل کر رہے ہیں، ہماری عورتوں کی عفت اور ان کی جو ہے پاکدامنی پر تار تار کر رہے ہیں، داغ داغ بڑھا رہے ہیں، وہی یہودی آج پوری دنیا سے مسلمانوں کے جو ہے نام و نشان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ کیا ختم کریں گے؟ قیامت کی صبح ہوگی، نہ اسلام کو ختم کریں گے، نہ مسلمان کبھی ختم ہوں گے. ان کی طاقتیں ختم ہوں گی، ان کے ایٹم بم ختم ہوں گے. لیکن چیلنج ہے کہ ہم کو، اس نبی کی امت کو، کہ اس نبی کی سنت کو چھوڑ کر، اس نبی کے پیارے طریقے کو چھوڑ کر کہاں تم یہودیوں کے گمراہ کن راستے پر چل رہے ہو. کون یہ راستہ تم کو رہبری دکھا رہا ہے؟ کون تم کو یہ راستے کی طرف جو ہے رہبری کر رہا؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر جگہ نبی کی سنت کو اپناؤ. کھانا کھا رہے نبی کی سنت کیا ہے دیکھو، پانی پی رہے نبی کی سنت کیا ہے دیکھو. شرم محسوس نہ کرو، نبی کی سنت زندہ کرنے میں فخر محسوس کرو. صلح حدیبیہ کا موقع، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو نصیحت کر کے بھیجا کہ کفار مشرکین وہاں جمع ہیں، سارے لوگ باطل طاقت اسلام کے دشمن، نبی کے دشمن جمع ہیں، جاؤ ان سے بات چیت کر کے آؤ، صلح کرا کے آؤ، کچھ بات بن جائے، آپس میں معاملہ نمٹ جائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نکل گئے. ابھی ان کے مجمع کے قریب بھی گزرے تھے، ابھی مجمع نہیں آیا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پورے
بشاشت کے ساتھ، پوری جو ہے خوشی کے ساتھ پورے سنت کا لباس پہن کر اپنے پیجامے کو ٹخنوں سے اوپر کر کے، اپنے پیجامے کو ٹخنوں سے اوپر کر کے، اپنے پیجامے کو، شلوار کو، ازار کو پہن کر نکل گئے، روب کے ساتھ، ایک دبدبے کے ساتھ نکلے۔ صلح حدیبیہ میں جانا، کفار و مشرکین سے معاہدہ کر کے، صلح کر کے، بات چیت کر کے آنا تاکہ معاملہ صاف ہو جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے چچازاد بھائی، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے اس حرکت پر دیکھا، پورے لباس پر غور کیا، نگاہ ڈالی، فرمایا کہ عثمان تم کو پتا بھی ہے کہ تم کس کی مجلس میں جا رہے ہو؟ وہاں پر کیسے کیسے لوگ رہتے معلوم ہے آپ کو؟ حضرت عثمان نے فرمایا کہ کیا پتا مجھے تو بھیجا گیا ہے وہاں جا کے صلح کرا کے آنا، بات چیت کر کے آنا، معاملے کو ختم کر کے آنا، بڑھانا نہیں معاملے کو، مجھے کیا پتا ہے کہ وہ کون ہے؟ مجھے میرے نبی کی طرف سے اشارہ ملا، میں نے آ گیا، اور میں جب نبی کا اشارہ ہوتا ہے تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے پہاڑ ہے یا کوئی جو ہے آڑ ہے، اگر نبی کا اشارہ ہو، جس طرف مشرق و مغرب، شمال و جنوب کی طرف اشارہ نبی کا ہو، اس طرف پہاڑ بھی ہو، ہم پہاڑوں کے اندر راستہ بنا کر، چیر کر، پھاڑ کر، پہاڑوں کو بھی نبی کا فرمان سنا کر کہ ہر جگہ پہاڑ راستہ کھولتے، ہم نبی کے غلام، نبی کے اشارے کو لے کر چل رہے، ہم تو پہاڑوں میں راستہ بنا کے چلنے والے، ہم کو کیا لینا دینا ادھر کون ہے کون نہیں ہے، کون بڑا رستم ہے کون بڑا یہ ہے۔ فرمایا کہ نہیں، وہاں تو سارے مشرکین جمع ہیں، کفار جمع ہیں، وہاں ان کے بدبخت نوجوان، چیلے چپیلے، چلر کیا پوری موجود ہے وہاں پر، اور وہ لوگ اپنے ازار کو، اپنے جو ہے پیجامے کو ٹخنوں کے نیچے زمین پر لٹاتے ہیں، اور آپ اکیلے یہاں ٹخنوں کے اوپر پیجامہ رکھ کر ان کے درمیان میں چلے گئے، وہ لوگ تمہاری بات مانیں گے بھی نہیں اور تم کو اس مجلس میں بٹھانے کے لیے پسند بھی نہیں کریں، تھوڑا بات یہ ہو جائے کہ آپ ٹخنوں کے نیچے پیجامے کو رکھ لو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اچھا، اس ایک میرے نبی کی پیاری سی اور چھوٹی سی سنت میں اتنا پاور ہے کہ عثمان کو اس کی مجلس میں جمع نہیں دیتے اور عثمان کی بات نہیں مانتے۔ سنو اے میرے بھائی، کان کھول کے، اگر وہ میری بات مانے یا نہ مانے، میری بات سنے یا نہ سنے، اور میرا جو ہے وہاں پر قیام کرنے کے لیے کوئی جگہ دے یا نہ دے، عثمان کی اس زندگی میں نبی کی سنت سے عثمان کبھی منہ نہیں پھیر سکتا۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے کہ ٹخنوں کے اوپر پیجامہ پہننا، اور میں ان کے ڈر سے، ان کے اندر عزت بڑھانے کے لیے، ان کے دلوں میں میری عزت اور میرا رعب، میرا دبدبہ ڈالنے کے لیے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، ان کے مجمع کو چھوڑ سکتا ہوں، ان کے جو ہے ہر بات کو ٹکرا سکتا ہوں، وہ میری بات مانے یا نہ مانے، لیکن میں نبی کی سنت پر باقی ہوں۔ کیا بات ہے؟ آج ہے ہماری زندگی میں ایسا ہے؟ آج نہیں، ٹخنوں کے اوپر کون کے بھی پہن لوگ آئے گا تو مسلمان اس تعجب سے دیکھتا، مسلمان نبی کی سنت پہ عمل کر رہا، سنت کا لباس پہن لیا گا تو دوسرا مسلمان اس کو کون رہنا ہے؟ ہمیں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے اس وقت میں تقریباً 12-13 سال پہلے کی بات ہے، نظام الدین میں، حضرت نظام الدین اسٹیشن ہے دہلی میں، وہاں رک کر ہمیں مرکز دعوت و تبلیغ کا، بنگلے والی مرکز، وہاں قیام کر کے رات میں صبح میں جاتے تھے، اور اس مرکز کے بالکل سیدھے ہاتھ حیار الفلاح کی طرف حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بہترین درگاہ ہے، بڑی درگاہ، نام سنے ہیں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کی درگاہ ہے، اور ہم لوگ طلبہ ہیں، علماء بھی ہمارے ساتھ میں تھے کہ بھئی رات ہو گئی ہے، اب صبح دیوبند جانا ہے، ایک کام کریں گے ہم لوگ جو ہے بازو میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے، بہت بڑے نیک ولی، زندے ولی ہیں، بہت بہترین متبع سنت، پوری زندگی نبی کی ایک سنت کو نہیں چھوڑا، پوری زندگی اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑا، چلو جا کر کچھ وہاں پر خود درود پڑھ لیں گے، قرآن کا کچھ حصہ پڑھ کر بخشیں گے، تاکہ
اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ان کے جیسی صفتیں ہماری زندگی میں بھی داخل فرما. انہوں جو عمل کر کے جو درجہ تیرے پاس انہوں نے اعلیٰ مقام پایا، وہ مقام تک ہمیں بھی وہ عمل کر کے وہ مقام تک پہنچنے کی اللہ ہم کو بھی توفیق دے بول کر دعا مانگنے کے لیے جائیں گے. بول کے ہم 12 سے 13 علماء تھے، طلباء تھے پورے، تو وہاں چلے گئے. وہاں درگاہ کے اندر قوالی چلتی ہیں، عورتیں مردانے سب بالکل حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کے پاس بیٹھ کر قوالی گاتے ہیں، بے پردہ عورتیں. اور ہماری 12-13 علماء کی جماعت اندر گھسی. اور ہمارا کیسا ہوتا ہے؟ سنت کا لباس ہوتا ہے، ٹخنوں کے اوپر پیجامہ ہوتا ہے، بہترین ٹوپی اچھی لگاتے ہیں، مسواک جوب میں رہتی ہے، مونچھیں صاف کر کے رہتے ہیں، داڑھی رہتی ہے. جیسے ہی ہم درگاہ کے اندر جا کر پہنچے، فوراً 3 آدمیاں کو وہاں استقبال کے لیے رکھے تھے کہ یہاں پر کسی اللہ کے ولی کو آنے نہیں دینا. یہاں نظام الدین اولیاء کی درگاہ میں کم سے کم بہت شیطان تو داخل ہو سکتا ہے. آخری درجے کا نکما، پیوٹ، لچا، لپنگا، آخری درجے کا احمق تو داخل ہو سکتا ہے. کوئی عالم، کوئی بزرگ، کوئی سنت کو زندہ کرنے والا، اللہ کے حکم پر چلنے والا، نبی کی سنت پر چلنے والا درگاہ میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا. یہ چیلنج ہے. آپ بھی ہمارے ساتھ درگاہ کو آؤ، تمہیں جانا الگ، ہمارے ساتھ آؤ. نیچے سے اوپر تک دیکھتی ہو نا، انہوں کی پیرانی پیر ایسا کا ہے ان کو سنت سے اتنی نفرت. فوراً آ کے تمہیں نکلو یہاں سے، تمہیں جماعت والے تونڈے تبلیغ والے تمہیں نکلو. نبی کی سنت پر زندہ کرنا، ٹخنوں کے اوپر ان کے پورے پیجامے ٹخنوں کے نیچے لٹک رہے. ہم نے بولا کہ بھائی صاحب السلام علیکم، آپ کے پیجامہ ٹخنوں کے نیچے لٹک رہا ہے، آپ پہلے اس کو صاف کر اوپر کر لیجیے، ہم پیچھے سے واپس ہو جائیں گے. تمہیں نکلو یہاں سے. ہم کب جانے والے؟ ہم بھی وہ ضدی ہیں جو پورا اپنا جو ہے بتا کر ہی آئیں گے. تب طلبہ پہ خود گرم تھا، جوش تھا، غصہ تھا. فرمایا کہ قوالی کی مجلس روکو، ہم یہیں پر بیٹھ کر آپ سے بات کر کے جائیں. بہرحال گئے تو ہم نے اندر آنے دیے تھے، کیونکہ کمیٹی ان کی، طاقت ان کی، پیسہ ان کا، اور وہاں لوگ لنگے ناچنے والے سب ان کے. اب ہم جیسے نمازیوں کا، قرآن پڑھنے والوں کا، سنت پر عمل کرنے والوں کا جگہ تو وہاں نہیں. حالانکہ وہ جو خبر میں آرام کر رہے اللہ کے ولی، وہ پوری زندگی سنت کو زندہ کر کے گئے. آج وہ سنت کو زندہ کر رہے ہیں تو وہاں بھی رکاوٹ بنتی ہے. کئی بولے تو پڑ جاتا کاروبار پیٹ. اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، ارادہ کر لو، اگر نبی کی سنت پر چلنے سے تم کو کوئی روک پڑ رہی ہے تو رک جاؤ ان لوگوں سے، لیکن نبی کی سنت سے نہ رکو. نبی کی سنت کو اپناؤ، ایک ایک سنت کو اپناؤ. کیوں؟ اگر تمہارے ذہن میں، آخری بات سن لیجئے میری، کان کھول کر پتے کی بات ہے، تمہارے ذہن اور تمہارے خیالوں میں یہ بات آئی کہ میں یہ سنت پر عمل کروں، میں یہ سنت کا لباس پہنوں، فلاں نبی کی سنت کو زندہ کروں، تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ وہ لوگ ناراض ہوں گے، یہ ناراض ہوں گے، دوست ناراض ہوں گے، ماں باپ ناراض ہوں گے، خاندان قبیلہ ناراض ہوگی. خدا کی قسم 1 منٹ کے لیے سوچو، اگر اسی وقت میں جس وقت تمہارے ذہن میں شیطان یہ خیال ڈال دیا کہ میں نبی کے متبع بن جاؤں، نبی کی اتباع کرنے والا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ اگر اسی وقت میں حضرت اسرائیل آ گئے، ملک الموت کا فرشتہ آ گیا، تمہارے جسم سے روح کو کھینچا، تم دھڑل بن کر مردہ بن کے نیچے گر گئے. تھوڑی دیر پہلے زندہ تھے، فرشتہ آیا، روح کو کھینچا، تم مردہ بن کے نیچے گر گئے. ہوندا منہ گرے پتا نہیں، سیدھا منہ گرے پتا نہیں، گڑے میں گرے پتا نہیں، پھولوں کے باغیچے میں گرے پتا نہیں، کہاں کیسی جگہ گرے وہ بھی پتا نہیں. دفنا کر، جو غسل کر کے کفن دے کر دفنا کے آئے. خدا کی قسم دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، تمہاری خبر میں تمہاری ماں آئے گی کیا؟ ہماری خبر میں ہمارے ابا آئیں گے کیا؟ ہمارے خبر میں ہمارے دوست آئیں گے کیا؟ رحیم کی خبر میں رحمان آئے گا کیا؟ عبد الغفار کی خبر میں عبد الستار آئے گا کیا؟ نہیں آئے گا. دوست بھی نہیں، ماں باپ بھی نہیں. جس خاندان قبیلے کے شرم آ کر تم نے جس نبی کی سنت کو چھوڑا، وہ سارے خبر سے پہلے نکل جائیں گے. خبر میں نبی آئیں گے، امام الانبیاء آئیں گے. ما ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سوال ہوگا. یہ نبی ہے، محمد ہے.
وہاں آ کر ہماری سفارش کرنے آئیں گے، اب ہمارے سنتوں کے خلاف زندگی دے کر نبی علیہ السلام فرمائیں گے سحقا لکم، یہ اس کو ہٹاؤ یہاں سے، یہ میرا امتی کیسا امتی جو میری امتی کا دعوے دار تو تھا لیکن سنت کو چھوڑ کر زندگی گزارتا تھا، خاندان قبیلے کو جو ہے ڈر کر شرم محسوس کر کے یہ میری سنت کو تو چھوڑتا تھا، لیکن اس کے دل میں کبھی خیال نہیں آیا کہ میں میرے نبی کی سنت کے اوپر عمل کروں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مرنے دم تک، آخری سانس تک نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو عمل کر کے جان کر اس کے اوپر عمل کرنے اور اس کے مقام پر کبھی تک پہنچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ نبی کی شریعت کو، نبی کی سنت کو چھوڑ کر زندگی گزارنے سے اللہ میری اور آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 4 رکعت سنت